السلام علیکم۔ دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے جو ایک میں بے بس ماں باپ کا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے لگیں گے۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں میاں بیوی رہتے تھے۔ پہلے تو ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا نیک تھا۔ اس میاں بیوی نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی۔ اس بیٹے پر ان دونوں نے بہت زیادہ محنت کی، اس کو لائق فائق بنایا۔ اس بچے کی کلاس میں ہمیشہ پوزیشن آتی تھی۔ وہ ماں باپ بہت امیر تو نہیں تھے، لیکن اپنے بیٹے کو ہر سہولت دیتے تھے۔ اس بچے کے لیے ماں باپ نے دن رات محنت کی اور اس بچے کو ایک لائق فائق بچہ بنایا۔ وہ بچہ اپنی محنت سے انجینئر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کاریں بھی عطا کی، بہاریں بھی عطا کی۔ اس لڑکے نے اپنی محنت سے ایک مقام بنایا تو اس کو شہر میں ایک نوکری مل گئی۔ وہ آتا اور اپنے ماں باپ کو ملتا اور واپس چلا جاتا۔ اس کی زندگی میں بہت بہاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنگلے بھی عطا کر دیے۔ وہ ویکینڈ پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا۔ جب اس لڑکے کا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹا جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی وہاں ہی کریں گے۔ زندگی تو تم نے گزارنی ہے، ہمارا تو اس میں کچھ نہیں۔ انہوں نے ایک لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا جو شہر کے شریف خاندان کا گھر تھا۔ ان کی لڑکی بہت پیاری تھی، خوش شکل تھی، عقل اچھی تھی اور تعلیم یافتہ تھی۔ اس نوجوان نے نشاندہی کی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے ہماری بچی کے لیے، تو انہوں نے بھی یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نوجوان کی شادی ہو گئی۔ اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آ گئی۔ چند دن تو ٹھیک چلا، پھر کچھ دن بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے سے تو دیہات میں نہیں رہا جاتا۔ تو ماں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو لے کر شہر والے مکان میں چلے جاؤ، مگر ہفتے بعد ہمیں آ کے مل جانا، شکل دکھاتے رہنا۔ ہم دیہات میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی یہاں گزار لیں گے۔ بچے نے شہر میں رہنا شروع کر دیا اور ماں باپ نے دیہات میں۔ 1-2 سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا، لیکن 1-2 سال کے بعد یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو ملنے جاتا تو اس کے پاس ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا کہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو کبھی 2 کی جگہ 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تو اس کی بیوی برا مناتی، تم تو جاتے ہو تو جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو، پچھلے تو تمہاری نظر میں مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جو گانے گاتی ہیں بیویاں اپنے خاوندوں کے سامنے، اس لڑکی نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے۔ یہ شریف انسان تھا، سمجھاتا، مگر بیوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراضات کرنے لگی۔ حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ جب بھی وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جاتا تو بیوی خواہ مخواہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اب یہ پریشان کہ میں اب کروں تو کیا کروں۔ نیک شریف آدمی پریشان ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی اور ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس لڑکے کو، نوجوان کو، سعودی عرب سے نوکری کی ایک اپرچونٹی ملی۔ تو اس لڑکے نے اس نوکری میں
فائدہ دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، بیٹے ہم تمہیں نہیں روکیں گے، تمہاری زندگی میں جو بہاریں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں وہ ضرور تمہیں ملنی چاہیے۔ ان کے ماں باپ نے کہا، بیٹے اس پاک دیس میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے، ہماری تو دعائیں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرو، مگر بیٹے کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی ملتے رہنا، آتے رہنا۔ یہ بچہ اپنی بیوی بچوں سمیت مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا۔ یہاں کی زندگی بہت ہی آسانی اور سہولت والی تھی۔ یہ 13 سال وہاں رہا اور یہ نیک تھا تو ہر سال حج بھی کرتا تھا۔ ایک دن حج کے تیسرے دن مطاف میں کھڑا تھا، دعا کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے پوچھا کہ اے نوجوان کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے 13 حج کیے ہیں، ہر حج کے بعد افادہ کرنے کے بعد یا طواف ادا کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اب حج کیا تو پھر یہی خواب دیکھا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ والے بہت ہی مائنڈ ماسٹر ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ پریشان ہے۔ انہوں نے 2 باتوں سے بات پہچان لی کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں رہ رہا تھا۔ شروع میں تو اپنے ماں باپ کے پاس خرچہ بھی بھیجتا تھا، سلام کلام پیام بھی ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، سیل فون تو تھے ہی نہیں اور دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو حج عمرے پہ آنے جانے والے لوگ ہوتے تھے ان کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہیں ہوا تھا اس کے ماں باپ سے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے واپس آؤ۔ چنانچہ یہ نوجوان اپنے گھر آیا، بیوی سے کہا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں اپنے ملک چکر لگانے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے پاس جانے کی بات سن کر بیوی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرنے لگی، تو اب اس نوجوان نے اس کو شیر کی آنکھ سے دیکھا تو پھر وہ بھی دبک کر بلی کی طرح بیٹھ گئی۔ نوجوان نے تیاری کی، وطن واپس آیا۔ جب یہ بستی میں داخل ہوا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی رابطہ نہیں میرا ماں باپ سے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، تو میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک 8-9 سال کا لڑکا تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ بابا جی تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے اور ان کی بیوی جو بڑھیا ہے وہ بھی فالج میں ہے، اور سنا ہے ہم نے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب میں کہیں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نالائق بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہا ہے۔ بات کر کے لڑکا تو چلا گیا لیکن اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ اب اس کو ندامت ہوئی کہ اوہو میں نے واقعی ہی بہت بڑی غلطی کی۔ اب سوچ رہا ہے کہ ابو تو فوت ہو گئے ہیں، امی کے پاس جاؤں گا تو امی مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی، امی تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، بات تک بھی نہیں کریں گی میرے سے۔ تو کوئی بات نہیں، میں امی کو پاؤں پکڑ کر منا لوں گا، میں لپٹ جاؤں گا۔ اب یہ پلاننگ کرتا پھر رہا ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر چلا گیا، کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوں تو میں جگاتا نہیں، انتظار کر لوں گا۔ چنانچہ یہ دبے پاؤں ذرا قریب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح۔ جب بستر کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے قریب ہو کر کہا امی کیا دعا دیکھا کہ امی کیا دعا مانگ رہی ہیں، تو اس نے سنا
کہ ماں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، تو بخیریت اسے واپس بھیج دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعا کر رہی تھی تو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، امی میں آ گیا ہوں۔ جب والدہ نے یہ سنا تو وہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے ہو؟ ہاں ماں، اس نے جواب دیا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا میری آنکھوں میں موتیا آ چکا ہے، میری بینائی نہیں رہی، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، قریب آؤ میں تمہیں پیار کروں، تمہارا چہرہ چوم لوں، تمہاری خوشبو تو سونگھ لوں۔ تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں کو منانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔